अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर उर्दू। क्या आपने कभी सोचा है कि पंजाब के जनूबी हिस्से में एक ऐसा ज़िला भी मौजूद है जहां सहराए चोलिस्तान की सुनहरी रेत, सरसब्ज़ ज़रई ज़मीनें, तारीख़ी किले, कदीम तहज़ीबों के आसार, मसरूफ़ बाज़ार और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों का हसीन इम्तज़ाज एक ही जगह पर नज़र आता है। आज हम आपको लेकर चलते हैं ज़िला रहीम यार ख़ान के एक ऐसे दिलचस्प और मालूमाती सफ़र पर जो आपको बहुत पसंद आएगा। ये वो ज़िला है जो न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के अहम तरीन अज़ला में शुमार होता है। इस ज़िला की सरज़मीन ने कई नामवर सियासी, अस्करी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात को जन्म दिया। यहाँ की सरखेज़ ज़मीनें मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं और यहाँ के तारीख़ी मकामात हर साल हज़ारों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं। ज़िला रहीम यार ख़ान पंजाब के इंतहाई जनूबी हिस्से में वाक़या है। इसकी सरहदें एक तरफ सिंध से मिलती हैं जबकि दूसरी जानिब बलूचिस्तान के करीब इलाके भी मौजूद हैं। यही जोग्राफियाई अहमियत इसे पाकिस्तान के अहम अज़ला में शामिल करती है। माज़ी में इस इलाके का नाम नवाब ऑफ बहावलपुर के साहबजादे रहीम यार ख़ान के नाम पर रखा गया था। इससे पहले ये इलाका नौशहरा के नाम से भी जाना जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये शहर तरक्की करता गया और आज जनूबी पंजाब के बड़े तजारती और ज़रई मराकज़ में शुमार होता है। ज़िला रहीम यार ख़ान 3 बड़ी तहसीलों पर मुश्तमिल है। पहली तहसील रहीम यार ख़ान है जो ज़िला का इंतज़ामी और तजारती मरकज़ भी है। दूसरी तहसील खानपुर है जो अपनी ज़रई पैदावार और तारीख़ी अहमियत के बाइस मशहूर है। तीसरी तहसील सादकाबाद है जो पाकिस्तान के बड़े ज़रई इलाकों में शुमार होती है और कपास, गन्ना और दीगर फसलों की पैदावार में अहम किरदार अदा करती है। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो रहीम यार ख़ान जनूबी पंजाब के बड़े अज़ला में शामिल है। यहाँ मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती हैं जिनमें सराइकी, पंजाबी, उर्दू और सिंधी नुमायाँ हैं। यही वजह है कि यहाँ मुख्तलिफ़ सकाफ़तों का हसीन इम्तज़ाज देखने को मिलता है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज़ी, खलूस और मोहब्बत के लिए पूरे मुल्क में मशहूर हैं। रहीम यार ख़ान की मईशत बुनियादी तौर पर ज़राअत पर कायम है। यहाँ की ज़मीन नहायत ज़रख़ेज़ है। गंदम, कपास, गन्ना, मकई, चावल और मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ बड़ी मिक़दार में पैदा की जाती हैं। इसके अलावा आम की पैदावार भी यहाँ की ख़ास पहचान है। ज़िला के बाग़ात में पैदा होने वाला आम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी पसंद किए जाते हैं। चौंसा आम ख़ुसूसन इस खित्ते की शोहरत में अहम किरदार अदा करता है। इस ज़िला की मशहूर सौगातों का जिक्र किया जाए तो आम सबसे नुमायाँ मकाम रखते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ के बाग़ात खुशबू से महक उठते हैं। चौंसा आम के अलावा यहाँ की खजूरें भी ख़ास शोहरत रखती हैं। मुख्तलिफ़ अक़साम की खजूरें मुल्क भर में भेजी जाती हैं। मकामी मिठाइयाँ, रवायती सराइकी खाने और देसी जायके भी सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं। रहीम यार ख़ान के मशहूर बाज़ारों की बात की जाए तो शहर का मरकज़ी बाज़ार, लियाकतपुर बाज़ार, शाही रोड मार्केट, सादकाबाद मेन बाज़ार, खानपुर मरकज़ी बाज़ार, रेल बाज़ार, गला मंडी, कपड़ा बाज़ार और मुख्तलिफ़ तिजारती मराकज़ ख़रीदारी के लिए अहम समझे जाते हैं। यहाँ रोज़ाना हज़ारों अफराद ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आते हैं। कपड़े, जूते, ज़रई सामान, घरेलू अशिया और मकामी मसनूआत बड़ी मिक़दार में फ़रोख्त होती हैं। तारीख़ के औराक पलटें तो मालूम होता है कि ये इलाका कदीम तहज़ीबों का मरकज़ रहा है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस खित्ते में हज़ारों साल पुराने इंसानी आसार मिले हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ कई सल्तनतों और हुक्मरानों ने हुकूमत की। यही वजह है कि ज़िला के मुख्तलिफ़ हिस्सों में तारीख़ी मकामात और आसार कदीमा मौजूद हैं जो इसके शानदार माज़ी की गवाही देते हैं। अगर सियाती मकामात की बात की जाए
تو چولستان کا صحرا سب سے نمایاں مقام رکھتا ہے۔ وسیع ریتلے میدان، دور دور تک پہلے ٹیلے اور صحرائی زندگی ہر دیکھنے والے کو حیران کر دیتی ہے۔ موسم سرما میں یہاں آنے والے سیاح اس منفرد ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چولستان صرف ایک صحرا نہیں بلکہ ایک مکمل ثقافتی ورثہ بھی ہے۔ پتن منارہ ضلع رحیم یار خان کا ایک تاریخی اور پراسرار مقام ہے۔ یہ قدیم مینار صدیوں پرانی تاریخ کا امین سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس علاقے کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پتن منارہ آج بھی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ قلعہ ڈیراور بھی اس خطے کے قریب واقع ایک عظیم تاریخی شاہکار ہے جسے دیکھنے کے لیے ملک بھر سے سیاح آتے ہیں۔ اس کی بلند و بالا فصیلیں اور عظیم و شان تعمیر دیکھنے والوں کو ماضی کے شاندار دور میں لے جاتی ہے۔ صحرا کے درمیان موجود یہ قلعہ پاکستان کے خوبصورت تاریخی مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہیڈ بنجن بھی ایک اہم تفریحی اور سیاحتی مقام ہے۔ یہاں دریاؤں کا حسین منظر، قدرتی ماحول اور پرسکون فضا سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ خاندانوں کی بڑی تعداد یہاں تفریح کے لیے آتی ہے۔ خانپور جھیل بھی سیاحتی لحاظ سے اہم مقام رکھتی ہے۔ یہاں کا قدرتی ماحول، پرندوں کی مختلف اقسام اور خوبصورت مناظر فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے کشش رکھتے ہیں۔ اسی طرح مختلف پارکس، باغات اور تفریحی مقامات مقامی آبادی اور سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔ ضلع رحیم یار خان نے پاکستان کو کئی معروف سیاسی شخصیات بھی دی ہیں۔ مختوم احمد محمود کا نام جنوبی پنجاب کی سیاست میں اہم مقام رکھتا ہے۔ مختوم خسرو بختیار بھی قومی سطح کی سیاست میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ جاوید ہاشمی کا تعلق بھی اسی ضلع سے رہا ہے جنہوں نے قومی سیاست میں اہم مقام حاصل کیا۔ اسی طرح دیگر کئی سیاسی رہنما مختلف ادوار میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ضلع کی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ عسکری شخصیات کی بات کی جائے تو ضلع کے ہزاروں نوجوان پاک فوج، فضائیہ اور بحریہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مختلف فوجی افسران اور شہداء نے ملک کی دفاع میں اہم کردار ادا کیا۔ اس ضلع کے جوانوں نے جنگوں اور قومی سلامتی کے مختلف مراحل میں اپنی بہادری کا لوہا منوایا ہے۔ سماجی شخصیات میں مختلف فلاحی کارکن، ماہرین تعلیم، ڈاکٹرز اور سماجی رہنما شامل ہیں جنہوں نے علاقے کی ترقی اور عوامی خدمت کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ مختلف فلاحی ادارے تعلیم، صحت اور عوامی بہبود کے شعبوں میں سرگرم عمل ہیں۔ صحافت کے میدان میں بھی ضلع رحیم یار خان کا اہم کردار رہا ہے۔ یہاں سے تعلق رکھنے والے متعدد صحافی قومی اور علاقائی میڈیا میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مقامی اخبارات، ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ افراد علاقے کے مسائل اور عوامی آواز کو اجاگر کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں بھی ضلع مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ یہاں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ کالجز، یونیورسٹی کیمپس، ٹیکنیکل ادارے اور اسکول ہزاروں طلبہ کو تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے مواقع بڑھنے سے نوجوانوں میں شعور اور ترقی کی نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ صحت کے شعبے میں بھی مختلف اسپتال اور طبی مراکز عوام کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ ضلع ہیڈ کوارٹر اسپتال سمیت متعدد سرکاری اور نجی اسپتال موجود ہیں جہاں روزانہ ہزاروں مریض علاج کے لیے آتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے بھی ضلع اہم حیثیت رکھتا ہے۔ قومی شاہراہ اور ریلوے لائن اسے ملک کے مختلف شہروں سے ملاتی ہیں۔ کراچی، لاہور، ملتان، بھاولپور اور دیگر شہروں کے ساتھ مضبوط رابطہ اس کی معاشی سرگرمیوں کو فروغ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تجارت اور نقل و حمل کے شعبے میں بھی اس ضلع کی اہمیت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ رحیم یار خان کا ثقافتی رنگ بھی بے حد منفرد ہے۔ سرائکی ثقافت، روایتی لباس،
لوک موسیقی، مقامی میلوں اور تہواروں کی جھلک یہاں نمایاں نظر آتی ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات، روایتی کھانے اور مقامی رسم و رواج اس علاقے کی ثقافت شناخت کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ اگر کھیلوں کی بات کی جائے تو کرکٹ، فٹ بال، والی بال اور کبڈی یہاں کے مقبول کھیل ہیں۔ نوجوان بڑی تعداد میں کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور مختلف سطحوں پر اپنے علاقے کا نام روشن کرتے ہیں۔ قدرتی حسن، زرخیز زمین، تاریخی ورثہ، محنتی لوگ، وسیع زرعی پیداوار، مشہور آم، قدیم آثار، صحرائی مناظر اور ترقی کرتی معیشت مل کر ضلع رحیم یار خان کو جنوبی پنجاب کا ایک منفرد اور اہم ضلع بناتے ہیں۔ یہ صرف ایک شہر یا ضلع نہیں، بلکہ تاریخ، ثقافت، زراعت اور ترقی کا ایسا امتزاج ہے جو ہر آنے والے کو متاثر کرتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص پاکستان کے ان علاقوں کو دیکھنا چاہے جہاں ماضی کی عظمت، حال کی ترقی اور مستقبل کی امیدیں ایک ساتھ نظر آئیں تو ضلع رحیم یار خان یقیناً ان میں شامل ہوگا۔ یہاں کے لوگ اپنی محبت، محنت اور مہمان نوازی سے ہر آنے والے کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رحیم یار خان نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ پورے پاکستان کی شناخت کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے، اور آنے والے برسوں میں بھی یہ ضلع اپنی تاریخی، زرعی، تجارتی اور ثقافتی اہمیت کی وجہ سے ملک کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرتا رہے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔